اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی حمد و توصیف اور ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ گفتگو سے پیوستہ والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں انسان کے لیے مادی لحاظ سے جو سب سے بڑی نعمت اور عنایت ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اور یہ اولاد اللہ رب العالمین کچھ کو بیٹوں کی صورت میں عطا فرماتے ہیں، کچھ کو بیٹیوں کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ تعالیٰ دے کے عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ رب العالمین کچھ بھی نہیں دیتے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ شورى میں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ خالق و مالک جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مذکر کی صورت میں یعنی بیٹے دے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں صورتوں میں اللہ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو اللہ بے اولاد رکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیتے، بانجھ بنا دیتے ہیں۔ یہ اس خالق و مالک کی مرضی ہے، لہذا جس کو اللہ رب العالمین اولاد دیتے ہیں اس کو سب سے پہلے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے جو آپ نے ابھی اس خطبہ مسنونہ میں سماعت فرمائی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے عمل ایسے ہمیں کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری اپنی بھی نجات ممکن ہو اور ہماری اولاد کی بھی نجات ممکن ہو۔ اور خالق کائنات فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہی رب ذوالجلال والاکرام نے جہاں پر ہم مسلمانوں میں مومنوں کو، والدین کو اہل و عیال کی نسبت اور ان کے رکھوالے بناتے ہوئے حکم دیا ہے نا کہ بچاؤ۔ صحیح بخاری کی 893 نمبر حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم والدین پر جس طرح کی ذمہ داری عائد کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، کسٹوڈین ہے، اپنے گھر کا نگران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
اور ہر شخص اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں مسئول ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے، اور ذمہ دار اس طرح ہے کہ اس کی ذمہ داری کے حوالے سے اسے پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامام راع ومسئول عن رعیتہ، وقت کا حکمران ہو، امام ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، وہ اپنی جگہ پہ راعی ہے، اور اس کے جتنے بھی اس کی رعایا میں لوگ ہیں ان سب کا وہ جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، ذمہ دار ہے کہ ان کی تربیت کس طرح کی ہے، اور پھر وہ عمل کس طرح کے لوگ کرتے ہیں، آپ کا اس پہ کتنا کردار ہے۔ اچھے کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی، اگر آپ کی وجہ سے وہ برے راہ پہ لگ گئے، بد کلامی پہ، بد زبانی پہ لگ گئے، تو اس کا بار بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ، ایک آدمی اپنے گھر کے معاملات میں راعی ہے۔ ایک باپ ہے، وہ یہ مت سمجھے میرا ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، 2 بچے ہیں، 3 ہیں، یا میری اولاد ہے ہی نہیں ہے، چلے بیوی ہی ہے، وہ اپنی بیوی کا ہی ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے۔ اور اس اولاد کے لیے میرے عزیز بھائیوں، ان حقوق میں بڑی بات یہ شامل ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور دوسری اہم بات ان حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کو نیک عمل کی طرف لگائیں۔ بچہ بچپن میں ہی ہو تو اس کی اچھی تربیت کریں۔ ابتدا میں جو بچہ جس عمر کا بھی ہے، اس عمر کے حوالے سے جو بچہ وہ اچھی بات سیکھ سکتا ہے، والدین کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ ان بچوں کا حق، جن بچوں کو اپنی چھوٹی عمر میں احساس نہیں ہے کہ یہ حق کیسے وصول کرنا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر فرض گردانتے ہوئے اس اولاد کا اس کو حق دیں، اس کو نیک عمل پہ لگائیں۔ کیوں؟ قیامت کے روز ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہم سے ملے، اور ہماری اولاد اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات ہم سے کروا دیں، جنت میں ملا دے، ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی دعا بھی ہم کرتے ہیں، جس طرح سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت سنی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے عملی اگر ہوگی تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، لیکن اگر نیک عمل پہ لگائیں گے، بچہ چھوٹا ہے، اس کو آپ نے یہ قاعدہ، سپارہ، ناظر قرآن، حفظ القرآن، دعائیں، مسنون دعائیں سکھا دی ہیں، بچہ بعد میں نمازی بن گیا ہے، اور پھر اتنا اچھا نمازی بنا، اس کی اتنی اچھی تربیت ہو گئی، بڑی اچھی گفتگو بڑوں کے ساتھ کرتا ہے، اور تربیت کے لحاظ سے اتنا اچھا بن گیا ہے کہ اس کو علم ہے کہ بڑے کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، اور کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے باہر جاتے نکلتے وقت کی دعائیں آپ نے اس کو یاد کرا دی، تو ایسا وہ بچہ کیسا بچہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ طور میں فرماتے ہیں 21 نمبر آیت میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولاد بھی اسی طرح ہی ایمان کے حوالے سے ان کے پیچھے چلی۔ آپ مومن تھے، بچے بھی اسی طرح ہی ایمان لائے، آپ نمازی تھے، بچوں نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح ہی نماز پڑھی، بقیہ دین کے معاملات جس طرح آپ پابند تھے اسی طرح ہی وہ پابند بنے۔ میرا خالق کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، کہ کل قیامت کا روز ہوگا، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کوئی کمی اللہ تعالیٰ واقع نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ آج گھر سے باہر ہم جاتے ہیں، کسی شادی پہ چلے جائیں، آؤٹ اسٹیشن چلے جائیں،
گھر میں 4 مرتبہ فون کر کے پوچھتے ہیں بچوں نے کھایا پیا ہے کہ نہیں، کچھ کس طرح کے حال ہیں ان کے، کیسے ہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا، کیسے رہ رہے ہیں۔ وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم قیامت کے روز ہوں اور ہماری اولادیں نیک عمل کی وجہ سے اللہ کریم ہم سے ملا دیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، 1631 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر واقعتاً ہم یہ معاملات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آج دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کر کے جائیں۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من 3، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من 3 سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 باتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں، الا من صدقۃ جاریہ، کہ آپ ان 3 صورتوں میں آپ کا بعد میں اجر بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ آپ نے پچھلے جمعے بھی ایک حدیث آخر میں سنی تھی جس میں فوت شدہ والدین کے 5 حقوق آپ نے سماعت فرمائے کہ اگر کوئی والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد کے ذمے کیا ہے کہ ان کو نیکی پہنچتی رہے اور ان کا حق ادا ہوتا رہے۔ اولاد یہ نہ سمجھے کہ میرے تو والدین ہی نہیں ہیں کہ میں والدین کے کیسے حق ادا کروں۔ تو آپ نے وہ پچھلے جمعے حدیث سماعت فرمائی ہے، تو آپ اس کو دوبارہ اس چینل سے یا اس فیس بک لنک سے نکال کے سن لیجئے گا کہ وہ 5 حقوق کیا ہیں۔ یہ انہی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، الا من صدقۃ جاریہ، اچھا عمل کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد جاری رہنے والا ہو، او علم ينتفع به، ایسا علمی خزینہ چھوڑ جائیں، ایسی اولاد کی تربیت علم کے لحاظ سے کر جائیں، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، دنیا سے بھی چلے گئے، آپ نے اولاد کو اتنا دین پڑھایا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن پڑھایا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ نے بچے کو تفسیر پڑھائی تھی وہ آگے تفسیر پڑھا رہے ہیں، آپ نے مسجد کی امامت، اس کو مصلی اور ممبر کی وراثت سونپی تھی، وہ اسی ممبر، محراب اور مصلی کا وارث بنا ہے۔ آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، یہاں پہ ایک کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا جہاں پہ اس کے عمل میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، آپ والدین کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ صدقہ جاری ہے۔ ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد ہو وہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، اولاد وہی دعا کرے گی جس کو ہم دعائیں سکھا کے جائیں گے۔ جس اولاد کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ باپ کے لیے جنازے پر پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہوتی ہیں، اس نے بعد میں کون سی دعا کرنی ہے۔ یہ جنازہ بھی وہی پڑھائے گا نا، وہی دعائیں پڑھے گا جس کو یہ دعائیں آتی ہوں، جس کو جب آپ کے اختیار میں تھا بطور باپ کہ آپ اس کو دعائیں سکھا سکتے تھے، اگر آپ نے سکھائی ہیں تو آپ خوش نصیب ٹھہرے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہی اولاد آپ کے لیے دعائیں بھی مغفرت کی کرے گی۔ لیکن وہ کیسے بدقسمت والدین ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی بچے کو فنون تو سکھا دیے ہیں، دنیا کمانا تو سکھا دی ہے، مال اکٹھا کرنا تو سکھا دیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے تو سکھا دیے، رب کے ساتھ معاملہ کرنا ایک لمحہ بھی نہیں سکھا سکے۔ نہ کوئی دعا سکھائی، نہ نماز سکھائی، نہ قرآن سکھایا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ مساجد میں، یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر اس کے بعد دینی مدارس میں درس نظامی کرنے والے بچے، یہ بعد میں سالار اور قائد بنتے ہیں دین سکھانے کے لیے، کیونکہ ان کے والدین نے ان کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اور یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس آپ کو بھی بچے نظر آ رہے ہیں، جن کی شرارتیں شاید اس وقت آپ کو بری لگ رہی ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہو کر مکمل بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاحب شعور بھی ہوں گے، دین بھی سکھائیں گے، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی خزینہ آخرت بنائیں گے، اور آپ والدین کے لیے بھی انشاءاللہ قبر میں ٹھنڈ اور نور کا باعث بنیں گے۔
لیکن وہ تب بھی بنیں گے جب ہم ان اولادوں کو یہ تربیت دے کر جائیں گے، ان مساجد کی زینت بنائیں گے، ان مدرسوں کی زینت بنائیں گے اور ان صفوں کی زینت بنا کے مسجد میں نماز پڑھنا سکھائیں گے، تب یہ بچے ادھر آ کے دین سیکھیں گے، تب یہ مستقبل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اولاد کا حقوق میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کو زندگی کا حق دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے نطفہ سے اگر اولاد کا پروسیس شروع کر دیا ہے تو ابارشن نہیں کرانا چاہیے۔ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے بغیر کسی طبی وجہ کے کہ مجھے تو اولاد کی ضرورت نہیں تھی، تعداد نعوذ باللہ زیادہ ہو گئی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کرنے کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، وہ سوال کرے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کی جان کا خاتمہ کس جرم کی پاداش میں کیا گیا تھا۔ اور آپ نے پچھلے جمعے بھی یہ بات سماعت فرمائی کہ ہمارے معاشرہ میں اگر کسی جوڑے کے ہاں اللہ تعالیٰ 2-3 بیٹیاں دے دیں تو وہ ساری زندگی وہ اپنے لیے خفت کا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں کیوں دی، ہمیں تو بیٹے ملنے چاہیے تھے۔ پھر ہمارے اندر اور جہالت میں اور جاہل معاشرے میں کیا فرق رہ گیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بچی کی خوشخبری ملتی تھی اس کے گھر میں بچی ہوئی، چہرہ سیاہ اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا کرتا ہے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اب وہ کون سے چھپتا پھرتا ہے، نعوذ باللہ اس کو کوئی برائی مل گئی؟ 2 باتیں اس کے سامنے ہوتی تھی، ایمسکہ علی ہون، لوگ اس کو بیٹی کا باپ کہیں یہ اس کے لیے نعوذ باللہ رسوائی کا باعث تھا، وہ سمجھتے تھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر میرے عزیز بھائیوں یہ چیزیں بری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی بھی 4 بیٹیوں کا گلدستہ نہ عطا فرماتے۔ یہ آج ان ماؤں، ان ساسوں، ان نانیوں، ان دادیوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہاسپٹل میں بیٹھے کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو نواسی یا پوتی یا پوتا کیا دیا ہے، تو بڑا ڈھیلا سا منہ کر کے کہتے ہیں ہمارے گھر کڑی ہوئی۔ تو آپ اللہ کی رحمت پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مزید اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اسی اللہ سے بیٹے بھی مانگ لیں، لیکن ریئیکشن کا فرق دیکھیے کہ جب بیٹی ہو ڈھیلا منہ، اور جب بیٹا ہو تو کسی کو شوگر بھی ہوئی ہو اس کے منہ میں لڈو ٹھونستے جاتے ہیں کہ اور کھاؤ ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے، وہ کہتا بھائی میں نے شوگر نہیں کھاؤ ہمارے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یہ ریئیکشن جب تک میرے بھائیوں ہمارے معاشرے سے ختم نہیں نہ ہوگا، یہ امتیازی کیفیت جب ہم خود کرتے ہیں بچے اور بچی کے درمیان اس کی ولادت سے، کل کلاں جب آپ کی بچی اگلے کے گھر میں جاتی ہے، جو سلوک آپ نے پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شادی شدہ بچی پہ وہ سلوک ہوتا ہے، پھر ہم روتے بلکتے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ہمیں کوئی وظیفہ بتائے، ہمارا دماد ہماری بچی کو بہت تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس بچی کو آپ گھر میں لائے تھے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ سورہ نعام کی 140 نمبر آیت ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا۔ سفہم بغیر علم، بے وقوفی کی وجہ سے۔ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ کے گھر میں 5-6 بچے ہو گئے، کھلائیں گے کہاں سے؟ ہم نے فوری طور پہ ابورشن کرا دیا۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے یہ سوچ کر کہ کھلائے گا کہاں سے۔ میرا رب قرآن میں 2 مرتبہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم كان خطأ کبیرا۔ بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل کرنا اللہ کے ہاں بہت بدترین برا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یا ان کو قتل کر دینا۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنی بدترین عادت ہے کہ وہ جاہلوں کا معاشرہ جن کو سدھارنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، وہ رسم و رواج کے نام سے وہ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح پینیٹریشن اس کی جاری ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلا حق اولاد کا یہ ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، بچہ ہے اس کا ختنہ کروائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، سنن نسائی کی 9 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت کی 5 چیزیں ہیں جو ہر انسان سے منسلک ہیں۔ الاختتان، ختنہ کرنا، والاستحداد، زیر ناف بال صاف کرنا، وقص الشارب، مونچھیں کٹوانا، وتقلیم الاظفار، ناخن کٹوانا، ونتف الابط، اور بغل کے بال اکھاڑنا۔ یہ فطرت کی چیزیں ہیں، لیکن جب بچہ ابھی پیدا ہوا ہے 7ویں دن اس کا یہ عمل کروانا، ختنہ کروانا، یہ سنت مطہرہ سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد اگلا حق کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بیٹی یا بیٹے کی صورت میں اولاد عطا فرمائی، اس کا عقیقہ کروانا۔ سنن ابی داود کی 2838 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقۃ، ہر بچہ جو بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ بیٹی عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہوگا؟ رہینہ، وہ مرہون ہے۔ مرہون کا کیا مطلب ہے؟ گروی رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، موگیج کیا ہوا ہے۔ تذبح بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، یہ 7ویں دن کیا ہوگا؟ اس بچے کا عقیقہ کروایا جائے گا، اور پھر اس کا حلق کروایا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ بچی ہوگی تو 3 کام ہوں گے، اگر بچہ ہوگا تو 4تھا کام ختنے والا بھی کروایا جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی 9 نمبر حدیث ہے۔ یہاں پہ میں ایک اشکال واضح کر دوں، ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں اگر 7ویں دن بچہ نرسری میں ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے تو ہم تو یہ کام نہیں کروا سکتے، تو یہ نرسری میں ہونا یا غربت ہونا، پسماندگی ہونا، عقیقہ نہ کرنا، یہ بامر مجبوری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اگر بچہ نرسری میں ہے، ظاہری بات ہے عقیقے وہ اس کی جو ختنے ہیں اس کی اجازت ڈاکٹر آپ کو نہیں دیں گے، آپ مؤخر کر لیں۔ جیسے ہی بچہ وہاں سے صحت یاب ہو کے آتا ہے اس وقت یہ اس کے ساتھ عمل کر لیں۔ نام رکھا جا سکتا ہے، وہ بچہ جہاں بھی ہو وہ نام رکھے تاکہ اس سنت پہ عمل ہو۔ حلق آپ نے اس کا سر مڈوانا ہے، وہ بھی نرسری کی اس کیفیت میں نہیں ہوگا، لہذا وہ بھی جب بچہ وہاں سے صحت یاب ہو کے اس وقت کر لے۔
جو عقیقہ آپ کر سکتے ہیں وہ بچہ جہاں پہ بھی ہو. اچھا یہاں پہ میں بات واضح کر دوں، یہ عقیقہ ضروری نہیں ہے ددیال ہی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کا نانا ہونے کے باوجود آپ نے عقیقہ ان کا خود کیا ہے. لہذا یہ ننیال والے بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن میں انتہائی ادب سے ان والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، آپ نے پہلے ہی بچی پہ بوجھ ڈال کے کئی لاکھوں کے حساب سے جہیز لیا ہوتا ہے، یہ اور بھی بوجھ نہ ان کے اوپر ڈال دیں گے. یہ بھی تسی کرو ہونا کہ آپ نے بچی ہمیں کیوں دی تھی، یہ بھی بھگتیں اب. تو میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے یہ مسائل کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. عقیقے کی اگر گنجائش واقعتاً نہیں ہے، یہ نہیں کہ گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی کہتے پیسے نہیں ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے. اچھا بھلا پلاٹ مکان دکان موجود ہے، نہیں یار مالی حالات بہت تنگ ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. جس کو تنگی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے زکاتیں لے کے کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں راشن نہیں ہے ایک دن کا بھی، آپ واقعتاً غریب ہیں، پھر آپ عقیقہ مؤخر کر لیں، ورنہ یہ کوئی عذر نہیں ہے. باقی کام نہیں پیسے لے کے کرتے، یہ بھی کر لیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایک بندے کی اگرائی پھنسی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے 3 مہینے بعد میرے پیسے آ جانے ہیں، میری کمیٹی آ رہی ہے، تو وہ ادھار پیسے لے کے 7ویں دن اس سنت کو پورا کرے. کیوں نہیں کرنا؟ دنیا کے سارے کام ہم کر لیتے ہیں، شادی بیاہ پہ لین دین کرنا ہو لاکھوں ادھار لے لیتے ہیں، عقیقہ کرتے وقت ہمیں کون سی مصیبت پڑ جاتی ہے. لہذا اس سنت کو بھی اسی 7ویں دن ہی کریں، سب سے زیادہ مناسب یہی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 21ویں دن تک، لیکن وہ ان کا قول ہے، لیکن سنت 7ویں دن ہی ثابت ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا دن ثابت نہیں ہے. اگلا میرے بھائیوں، اچھا نام رکھنا. یہ بھی والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں. مت ایسا نام رکھیں کہ جس کے بعد میں نہ اس کو معنی پتہ ہے، لڑکیوں والا نام لڑکے کا اور لڑکوں کا لڑکیوں والا، اور الٹ اسی طرح ہی. اور نام وہ رکھیں جو ہمارے ہاں ڈراموں میں فلمز میں جو انہوں نے فرضی نام کریکٹر رکھے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیں آگے معنی پوچھتے ہیں. جی ہمیں پوچھ رہے آئزل کا نام بتائیں جی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. پوچھا کس کس ڈرامے میں دیکھیے، 4 ڈراموں کے نام بتا دیے، اس ڈرامے میں وہ کردار ہے. پوچھا کہ آپ کو اللہ کے نبی کی کسی زوجہ کا نام نہیں آتا، کسی صحابیہ کا نام نہیں آتا؟ ڈکشنری میں پوری میں ڈھونڈ لیا، آئزل نام عربی کا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو وہ نام رکھ کے وہ معنی پوچھتے پھرتے ہیں، چونکہ وہ کردار بڑی خوبصورت لڑکی ہوگی کوئی نہ کوئی، تو یا اس کا کردار اچھا ڈرامے میں دیا ہوگا، وہ معنی پوچھتے پھرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، چھوڑیے ان چیزوں کو، ان روایتوں کو چھوڑیے. آئیے ازواج مطہرات کے نام کی طرف، آئیے بنات الرسول کے نام کی طرف، صحابیات کے نام کی طرف، محدثات مفسرات خواتین کے نام کی طرف. ان کے ناموں کا ان کے کردار میں بھی اثر نظر آئے. کن کاموں میں پڑ گئے کہ جو ڈرامہ رات کو دیکھتے ہیں صبح وہ نام پوچھنے لگ جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے میرے بھائیوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن نبی داود کی 4948 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں سے، تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو. اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے ہاں محبوب ترین جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جس میں اللہ کا نام اور اس کی صفت پائی جاتی ہے. یہ نام زیادہ اٹریکشن والے ہیں اللہ کے ہاں، یہ نام رکھنے کی کوشش کیا کریں. اور اگلا ادب میرے بھائیوں یہ ہے، آداب اسلامی سے شناسائی کروانا، یہ بھی والدین کا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1385 نمبر روایت ہے، فرمایا کل ولد یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ اپنے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو غلط سمت لگا کے کسی کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں. آج میرے ایک گھر میں اگر قرآن پڑھا جاتا ہے، بچہ وہی پیدا ہوتے ہی جب آہستہ آہستہ عمر طے کرے گا، اپنے 2-4 سال جس طرح اس کے کانوں میں آواز پڑے گی وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا. آپ کے گھر میں سارا دن میوزک چلتا ہے، بچہ اسی طرح ہی گانے والا بنے گا. آپ کے گھر میں
اگر ڈانس سکھایا جاتا ہے بچہ وہی ڈانس کے سٹیپ اپنائے گا۔ آپ کے گھر میں بچے کی ماں نماز پڑھنے والی ہے، بچہ جیسے ہی کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوگا ماں کے ساتھ نمازوں کی جھکنے والی پوزیشن اپنا کے اپنے آپ کو اس سمت پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام والدین کو ہم سب سمیت، ہماری ماؤں بہنوں سمیت تربیت وہ کرنی چاہیے، گھر میں وہ کلچر لے کے آنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ بنیں۔ ہم سارا دن ڈرامے اور فلمز دیکھتے رہیں اور سوچیں یہ کہ میرے بچے قراء اور علماء بن جائیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو گھر کا کلچر اور روایت آپ نے دی ہے آپ کے بچے بھی وہی بنیں گے، جو گھر میں کرتے ہیں وہی کریں گے۔ اور شادیوں کے موقع پہ چلے جائیں، مکسڈ گیدرنگ، کوئی پردہ نہیں ہے، پارٹیشن بھی نہیں ہے، وہ جی ہماری فیملی میں بس ایسے ہی چلتا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے آپ کی فیملیوں میں کیوں ایسے چلتا ہے؟ ٹھیکیدار ہم بنتے ہیں مساجد کے اور پہلی صفوں میں آ کے نمازیں پڑھ کر لوگوں کے اوپر فتوے کسیں، اور جب شادیوں کی باری آئے یہ اولاد کی ہم تربیت کر رہے ہیں، یہ اولادوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر جس طرح کا کلچر ہم دکھاتے ہیں وہی بچہ جب ون سمنی عورتیں دیکھتا ہے اس کو اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھر تباہی کا بڑا سبب ہے، اس پہ کیوں نہیں ہم غور کرتے؟ کہاں جاتا ہے ہمارا پردہ اس وقت؟ کہاں جاتی ہے ہماری نمازیں؟ کہاں جاتے ہیں ہمارے صدقات؟ کہاں جاتی ہے ہماری پہلی صفیں؟ کہاں جاتی ہے ہمارے پڑھے قرآن، داڑیاں؟ ہمارا دین کہاں جاتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہم مسئلے اڑاتے نہیں تھکتے ہیں کہ جناب ہمارا فلاں مسلک سے تعلق ہے، ہم اس کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ تو جب شادیوں کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی ہماری برادری میں ایسے ہی چلتا ہے۔ کیا ہوتی ہے آپ کی برادری؟ آپ کی برادری کیا دین سے بھی پہلے آئی؟ کیا اس شریعت محمدی کو آپ نے نعوذ باللہ آپ کی برادری نے مات دے دی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں، اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ اولاد پہ اثر پڑتا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی اولادوں کو، جن شادیوں میں لے کے جاتے ہیں، جو کلچر گھروں میں لے کے آتے ہیں، یہی اولادیں یہی سیکھتی ہیں اور یہی سیکھ کر بعد میں وہی کلچر اپنے گھروں میں اپناتے ہیں۔ پھر ہم روتے کس بات کے ہیں؟ کیوں روتے ہیں پھر ہم؟ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ کیوں روتے ہیں پھر ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی؟ ہمارے گھروں میں جی وہ جنات کا نزول ہو گیا ہے، ہمیں کوئی جادو اتارنے کے طریقے بتا دیں۔ وہ جادو آپ خود بڑا جادوگر ہیں جو آپ نے اپنی جن عادات کو جو ہے نا گھروں میں رواج دیا ہوا ہے، اس وجہ سے بے برکتی اور نظر بد ہوئی ہے، اس کو دور اپنے حرکتوں سے کیجیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر ہماری یہ تربیت فرمائی، وہاں پہ ساتھ ساتھ میرے عزیز بھائیوں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا ہمارے خاندانوں میں، فیملیز میں یہ رب العالمین کا نظام ہے، کسی کو اللہ اولاد دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، زیادہ دے دی، جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی۔ آپ کسی کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو گئی، یا کسی کے گھر میں اولاد ہوئی نہ، اس نے اپنے کسی بہن بھائی رشتہ دار سے لے کر بچہ اڈاپٹ کر لیا، لے پالک کر لیا۔ اب لے پالک کرتے ہوئے دونوں طرف والدین جاہل، نہ دینے والے کو علم ہے نہ لینے والے کو علم ہے، اس نے جا کے ولدیت میں اپنا نام درج کرا دیا جس کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں ہم دو غلط کام کرتے ہیں کہ بچہ کسی ہمارے بہن بھائی کا ہے، ہم نے اڈاپٹ کیا اس کو اور اڈاپٹ کر کے اس کی ولدیت اپنی لکھوا دی۔ دو جرم۔ نمبر ایک، قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ قرآن سورہ احزاب میں کہتا ہے، سورہ 5 نمبر آیت میں، ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان بچوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، یہی اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے انصاف والی بات ہے۔ ہم بچہ اڈاپٹ کر کے اس کا والد کا نام بدل دیتے ہیں، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہ اڈاپٹ کیے ہوئے والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچہ اصل والدین سے بھی گیا جائیداد سے، اس کے بھائی کہتے تو ساڈا ہے ہی نہیں، تو ان کا ہے، اپنی ولدیت چیک کرو۔ تو وہ اپنے اڈاپٹڈ پیرنٹس کے خاندان میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ہمارا ہے ہی نہیں تھا، وہ تو ہمارے بھائی نے اب مر گیا، اس نے غلطی کی، آپ کا نام درج کر لیا،
والد کی جگہ پہ غلط نام درج کر لیا، اب بتائیں یہ بچہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ کیوں؟ قرآن کے حکم کی مخالفت کی، اس لیے ساری تباہی پھر گئی۔ تباہی پھرتی ہی اس وقت ہے جب ہم شریعت کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ جب شریعت کی حکم عدولی کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس وقت تباہیاں ہی تباہیاں پھرتی ہیں۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، اگلا حق یہ ہے، حق رضاعت۔ آج کل کی مائیں، قرآن کہتا ہے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ والدین، ان میں مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ آج خواتین نے سمارٹ ہونے کی خاطر، کوئی طبی مسئلہ آ جائے الگ بات ہے، کوئی ڈاکٹر کی وجہ سے کوئی آپ کے اندر کوئی مسئلہ جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہے، یا کوئی نیکسٹ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چانس بن گیا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کہ ہم بچے کو فیڈ نہیں کرا سکتی، کیوں نہیں کرا سکتی جی؟ وہ ویسے ہی بس فیڈ نہیں کرا سکتی، وہ بس ویسے ہی، وہ ویسے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈی کوڈ ہم خود کریں کہ وہ ویسے میں کیا ہوتا ہے، کہ ہم بوڑھی نہ لگ جائیں، ہم جوان لگنا چاہتی ہیں، دودھ نہیں پلاتی، قرآن کا حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اور آج بھی میرے بھائیوں ڈاکٹرز کی ریسرچ کے مطابق کہ وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ نہیں کراتی، ان میں 50% سے زیادہ بریسٹ کینسر کا چانس بن جاتا ہے، بریسٹ کینسر کا چانس بنتا ہے ان خواتین میں جنہوں نے بچوں کو فیڈنگ نہیں کرائی ہوتی۔ تو قرآن کا حکم مانیے، اور یہ ایک حق بچے کو حق رضاعت 2 سال، اور دوسرا حق جو والد نے دینا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچے کی ساری غذا، اس کے کپڑے، یہ باپ کے ذمہ ہے۔ جب تک بچہ کمانے والا نہیں بن جاتا، یہ سارا کچھ اس والد کے ذمہ ہے جس کی یہ اولاد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی سے باتیں آگے انشاءاللہ کریں گے کہ خاندان ٹوٹتے کیسے۔ کچھ باتیں یہاں کی رہ گئی، کوشش کریں گے ان باتوں کو اگلی مرتبہ پوری کریں، اور ساتھ خاندان ٹوٹتے کیسے ہیں، تربیت اولاد اس کے ساتھ اگلے مرحلے ملا کر پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تربیت اولاد، اور پھر اس کے بعد خاندانی انتشار اور ٹوٹتے خاندان، اس میں کس کس کا کردار ہوتا ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہم بھی نیک بنے، ہماری اولادیں بھی نیک بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔